بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذی الحج کی 25، 26 اور 27 تاریخ پریشانیوں، مصیبتوں، غموں، بیماریوں، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کا آخری موقع ہے۔ یہ موقع پھر ہمیں سال بعد ملنا ہے۔ ان بابرکت دنوں میں، ان بابرکت راتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر پاک کریں، تلاوت قرآن کریں، نفل ادا کریں اور پھر رو کر رب تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں اور اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے، اور ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات جمعۃ المبارک کے دن آ چکے ہیں، اور ان بابرکت دنوں میں اگر یہ ذکر پاک شروع کر لیا جائے گا، یہ ذکر پاک کر کے اللہ کے حضور دعا کی جائے گی، تو انشاءاللہ بفضل خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، اور محرم الحرام کا چاند چمکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کو ضرور چمکائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، تو نبوی دعا ضرور پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ یہ مبارک کلمات ضرور پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، کسی غم میں مبتلا ہوتے، کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، اور ان کلمات کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، ہمیں خود ان کلمات سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی مشکل سے ہمیں ایسے نکالا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے۔ بس یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور حرمت والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی تقدیروں کو بدلتا ہوا اور دعاؤں پر کن کے فیصلے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ یہ کلمات محض ایک وظیفہ نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک اور پسندیدہ ترین دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت پریشانی اور غم میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، 3 سے 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر یہ تسبیح کثرت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ طاقتور اور پاورفل تسبیح اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کے غم اور پریشانی سے نجات ملے گی، بری آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، برے حادثات سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے، جادو جنات کے وار سے محفوظ رہیں گے، اور آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ کون سے ایسے بابرکت اور جلالی کلمات ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کرنے، جمعۃ المبارک کے دن بھی یہ عمل کریں، ہفتے کو بھی یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھ سکتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آیت الکرسی نہیں آتی تو صرف سورۃ اخلاص پڑھیں، اور جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے 2 رکعت نفل مکمل کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، صبح و شام 1 تسبیح ضرور استغفر اللہ کی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ ہر کام ہم کرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، لیکن اگر 100 مرتبہ استغفر اللہ ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے پڑھا جاتا ہے یا توبہ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں،
اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں استغفار کے فائدے بھی شیئر کروں گی اور استغفار کو پڑھنا کس طریقے سے ہے صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو اتنی زیادہ آپ نے گہرائی میں جا کر پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعائیں ضرور مقبول کرے گا جہاں بیٹھ کر آپ اللہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی سخت معاملہ پیش آ گیا، سخت مصیبت آ گئی ہے، اچانک مصیبت آ گئی ہے، تو بس ان کلمات کو بہت زیادہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کا ورد کرنے سے دل کو بھی سکون ملتا ہے، روح کو بھی سکون ملتا ہے، مشکلات سے نجات بھی ملتی ہے اور بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، وہ خاص نام ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی رحمت کو آپ پکارتے ہیں تو ناممکن حالات بھی ممکن میں بدل جاتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پھر صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ذکر کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسی تسبیح ہے، اس تسبیح کی برکت سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے، حادثوں سے محفوظ رہتا ہے، حاسدین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ دعا مومن کے لیے ایک مضبوط ڈھال بھی ہے، ایک مضبوط ہتھیار بھی ہے۔ قیوم وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور سب کو رزق دے رہی ہے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس اسم پاک کو جتنا زیادہ ہو سکے ضرور پڑھیں، اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح معاشی تنگی دور کرتی ہے اور رزق کے لیے، دولت کے لیے، آسانیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے نئے راستے کھول دیتی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جمعرات سے شروع کریں اور محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا، سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ اور اگر ہر وقت نہ پڑھ سکیں تو دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر 2 رکعت نفل ادا کریں یا 4 رکعت نفل ادا کریں، جس ترتیب سے آپ آسانی کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں بس یہ تسبیح پڑھیں۔ نفل ضرور ان دنوں میں پڑھیں، کیونکہ جب نفل پڑھ کے ہم اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور مبارک کلمات پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے سارے کاموں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، ہمارے دل کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، خوف کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں بے شمار انعامات سے مستفید کرے گا۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس مقدس مہینے کو رخصت ہونے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا ضامن بنے۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ ان بابرکت کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔